بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے ایک بڑے پرانے دوست حارث محمود. پہلے میں تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں حارث محمود کا. پاکستان کی ایکسپیرینشل لرننگ کی جو سب سے بڑا گروپ ہے, سب سے بڑا ادارہ ہے, اس کا نام ہے ٹریننگ امپیکٹ. یہ اس کے فارمر سی او ہیں, فاؤنڈنگ ممبر ہیں. ٹریننگ امپیکٹ جو بہت بڑا ادارہ ہے ٹریننگ کا, جو نوجوانوں کی ٹریننگ کراتے ہیں, یہ اس کے لیڈ ٹرینر ہیں, گیمیفیکیشن ایکسپرٹ ہیں. یعنی یہ بتاتے ہیں کہ چیزوں کو انٹرسٹنگ بنا کے کس طرح سے سکھایا جاتا ہے اور لوگوں کی زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے. یہ پاکستان میں واحد گیمیفیکیشن ایکسپرٹ ہیں. میرے بڑے پرانے دوست ہیں, تو میں جب ان سے جب بھی کہوں گا ویڈیو بنانے کا مجھے منع نہیں کریں گے. تو سر آج آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ نے لیڈرشپ پہ اتنا کام کیا ہے. ہمارے جو والدین ہم سے سوال کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے یوتھ پہ بہت کام کیا ہے, میں اس وجہ سے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہمارے والدین یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بچوں میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, اختلافات بہت ہوتے ہیں, فیملی ہماری ٹیم نہیں رہی. ہم کس طرح فیملی کو ٹیم بنائیں, اور جو کانفلکٹ ہمارے درمیان بچوں کے درمیان ہو رہے ہیں ان کانفلکٹ کو کس طرح سے ریزولو کریں. تو اس کانفلکٹ مینجمنٹ کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے اور کس طرح سے اس کو حل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے. شکریہ زبیر بھائی. زبیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ میرے بہت پرانے دوست ہیں, میرے بچپن کے دوست ہیں. میں بہت چھوٹا سا تھا اس وقت بھی میرے دوست تھے, اور یہ بڑے تھے اس وقت, تو میرے بچپن کے دوست ہیں. اور شکریہ زبیر, ویری ہمبلنگ انٹروڈکشن. ہاں, ہم نے کافی کام کیا بچوں کے ساتھ, اور ہماری جو فوکس ہے وہ ٹیم ڈیولپمنٹ, چینج مینجمنٹ اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہی ہے. تو بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے, بہت ویلڈ کوشچن ہے. جب ہم خاص طور پر ٹینز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم اس موضوع کے اوپر خاص طور پر کافی ڈسکشن بھی کرتے ہیں اور کافی ایکسپیرینسز بھی کریٹ کرتے ہیں فار ٹینز, کہ کانفلکٹس کیوں ہوتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں, ہم اس کو ریزولو کیسے کرتے ہیں, اور اگر ریزولو نہیں بھی کرتے تو کیسے کو ایگزسٹ کرتے ہیں, کیسے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ لوگ ہیں. تو یہ ایک مشکل کام ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, آئی ڈونٹ نو کس نے کہا تھا, کہ کلچر ایٹس اسٹریٹجی فار لنچ. تو یہ بات بالکل ٹریننگ کے لیے بھی ایسی ہے کہ کلچر ایٹس ٹریننگ فار لنچ. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں. ایکسپلین اس طرح کہ کلچر جو ہے بیسیکلی کلچر ہوتا ہے سیٹ آف نارمز اینڈ ویلیوز, اور جو آپ ٹریننگز کراتے ہیں بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی, اس کا ایک خاص حد تک اثر ہوتا ہے, کلچر پہ بھی وہ امپیکٹ کرتی ہیں. لیکن بہرحال جو پریویلنگ کلچر ہوتا ہے آف سوسائٹی اور آرگنائزیشن اور آف فیملی, وہ کافی امپیکٹ کرتا ہے. تو بیسیکلی جب بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر کانفلکٹ جو ہے اس کو بہت نیگیٹو دیکھا جاتا ہے. کانفلکٹ جو ہے اس کا نتیجہ جھگڑوں کی صورت میں ہوتا ہے, بہت زیادہ نفرتوں کی صورت میں ہوتا ہے. ہماری فیملیز کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں بچپن سے یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس نے اس طرح کہہ دیا, اور اس کے نتیجے میں ہم نے اس سے بات چیت بند کر دی. ہمارے یہاں لوگوں کا داخلہ بند ہوتا ہے. تو یہ جو کلچر ہم دکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, وہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اس پہ غالب ہوتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بڑے ہوتے رہتے ہیں, ٹینز بنتے ہیں, اور ہماری پرسنالٹی پختہ ہوتی ہے, اور خاص طور پر پھر ہم ایڈلٹس ہو جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, تو وہ کافی زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو, ٹینز کو دکھائیں اور ان کو اس ایکسپیرینس میں سے گزاریں. تو اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں. فار ایگزامپل میں ایک مرتبہ جہلم میں ایک ٹریننگ کر رہا تھا ایک بہت بڑے اسکول کی. تو وہاں ہم نے ایک ایکسپیرینس ڈیزائن کیا جہاں پہ 2 ٹیمز ہم نے بنائیں, اور دونوں ٹیم کے لیڈرز ہم نے اس طرح کے لڑکے رکھے جن کی بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے لڑکے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں ٹینز کی, جو کہ میٹرک کے لڑکے ہیں اور بہت زیادہ اس وقت پاورفل اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب یہ ٹیمز آمنے سامنے آئیں تو وہ ایکسپیرینس اس طرح ڈیزائن تھا کہ بہت زیادہ ایموشنل ایکسرسائز تھی, اور اس کے اندر بہت زیادہ چانسز تھے کہ اگر آپ عقل مندی سے کام نہ لیں تو آپ کے درمیان کانفلکٹ ڈیولپ ہو. اور وہ کانفلکٹ اگر آپ عقل مندی سے کام کریں گے تو آپ ون ون سچویشن پہ چلے جائیں گے. ون ون کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی جیت سکتا ہوں, آپ بھی جیت سکتے ہیں, اور ہم دونوں کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. ہم ایسے کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی نقصان نہ ہو اور میرا بھی نقصان نہ ہو. اور وہی ہوا جو ظاہر ہے ہمیں آئیڈیا تھا کہ اس کے درمیان دونوں ٹیمز کے جو لیڈرز تھے اور جو دونوں ٹیمز تھیں ان کے درمیان تقریباً جھگڑا شروع ہو گیا. اچھا. اور وہ اگر ظاہر ہے ہم فیسیلیٹیشن کا کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کب انٹروین کرنا ہے.
تو ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں کب انٹروین کرنا ہے. ہم نے انٹروین کیا اور دونوں کو ٹیبل کے اوپر بٹھایا اور پھر وہاں پہ ڈسکشن شروع ہوئی. اور یہ ڈسکشنز جو ہیں خاص طور پر ٹینز کے لیے اور بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں. ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ یہ کرو, بجائے اس کے کہ ہم ٹینز سے ڈسکشن کریں کہ تمہارے خیال میں کیا اور ہو سکتا ہے. تو یہ جو ڈسکشن ہے کہ تمہارے خیال میں اور کیا ہو سکتا ہے, تو وہاں پہ یہ ڈسکشن شروع ہوئی کہ یار تمہیں کیا لگ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ وہی ہوا جو کانفلکٹ کے اندر ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا, جس کے نتیجے میں یہ ہوا. تو وہاں پہ پھر سوال کرنا ہم نے شروع کیے. ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ بیٹا تمہیں ایسا کرنا چاہیے یا تمہیں ایسا کرنا چاہیے. وی ڈونٹ ڈو دس. ہم بتاتے نہیں ہیں, ہم سوال پوچھتے ہیں. تو ہم نے فیسیلیٹیشن شروع کی کہ تمہارے خیال میں کیا ہونا چاہیے. اور انٹرسٹنگلی ہیومن بینگز جو ہیں وہ بہت کریٹیو ہیں, ان کو صحیح اور غلط کا پتہ ہے. وہ بچے خود ہی اس ڈسکشن کے اندر آئے اور انہوں نے خود ہی بتانا شروع کیا کہ اگر ہم یہ والے کام کر لیں اور آپ یہ والا کام کر لیں تو شاید ہم جو ہے وہ آپ کو بھی نقصان نہ ہو اور ہمیں بھی نقصان نہ ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے ایک اور ہم ایکسرسائز کراتے ہیں, بہت انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے جس میں پورے پاکستان سے بچے شریک ہوتے ہیں. وہاں پہ ہم بہت انٹینس ٹاپکس دیتے ہیں. اس طرح کے ٹاپکس ہوتے ہیں جس پہ ہم بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ ایموشنل ٹاپکس ہیں. فار ایگزامپل کہ جی لڑکیوں کے ساتھ جو لڑکیوں کو جو چھیڑا جاتا ہے ان کے کپڑوں کی وجہ سے چھیڑا جاتا ہے. اٹس اے پارٹ آف ڈسکشن. فار ایگزامپل بہت انٹینس ڈسکشن ہے اور اس انٹینس ڈسکشن کا کوئی نتیجہ ہمیں پتہ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے, اس طرح مطلب ہم کافی ڈسکشن کرتے ہیں اس طرح کی جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو وہاں پہ یہ ڈسکشن جنریٹ کرنا کہ جی وی کین کو ایگزسٹ, وی کین ہیو اے ڈفرینس آف اوپینین اینڈ اسٹل وی کین ریسپیکٹ ایچ ادر, وی کین سیلیبریٹ دیز ڈفرینسز. اور اسی کا نام زندگی ہے نا. میں گورا ہوں, آپ کالے ہیں, میں آدمی ہوں, آپ عورت ہیں, میں پنجابی ہوں, آپ پٹھان ہیں, آپ بلوچ ہیں. دیز آر آل ڈفرینسز وچ شوڈ بی سیلیبریٹڈ. تو یہ بچوں کو ڈیمونسٹریٹ کرنا اور یہ بچوں کے ساتھ ڈسکشنز جنریٹ کرنا کہ یار یہ بات ہو گئی ہے تو کین وی کو ایگزسٹ اینڈ اسٹل ریسپیکٹ ایچ ادر ہیونگ اے ڈفرینس آف اوپینین. تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. تو یہ ڈسکشن جنریٹ کرنا خاص طور پر ٹینز کے ساتھ جب بچے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت یہ بہت ضروری ہے. اور جو پری ٹینز ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں, ان کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر میرا اور میری بیوی کا کسی بات پہ اختلاف ہے یا میرے اور میرے بھائی کا کسی بات پہ اختلاف ہے تو میں بچوں کو جتنی مرضی اچھی باتیں بتاتا رہوں, لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اور میرا بھائی پچھلے 2 سال سے بات نہیں کر رہے ہیں تو میری باتیں ساری بے اثر ہیں. بالکل ایسے. تو ہمیں یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا کہ یس وی کین کو ایگزسٹ, ہم جو ہے وہ رسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈفرینس آف اوپینین بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کانفلکٹس کے اندر. اور خاص طور پر جو سوسائٹی ہم اب آج کل دیکھ رہے ہیں اپنی, جس سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ ہو گیا ہے, بہت زیادہ گیپ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو برج کرنے کے لیے پاکستان کے لیول پر بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس ڈسکشن کو جنریٹ کریں کہ ٹھیک ہے آپ کا اوپینین کچھ اور ہے اور میرا اوپینین کچھ اور ہے, وی کین لیو ود دیٹ, وی کین رسپیکٹ ایچ ادر. ٹھیک ہے, تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. دیکھیں اس دنیا کی خوبصورتی ہے کس چیز کے اندر؟ اختلاف میں تو ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دن رات کے آنے جانے میں, موسموں کے بدلنے میں, چیزوں کی تبدیلی میں یہ خوبصورتی تو ہے. بالکل صحیح. سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں, سب کے ایک جیسے گھر ہوتے ہیں, سب ایک جیسا ہوتا. یکسانیت میں تو انسان اکتا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. وہ جون ایلی نے کیا حسین بات کی ہے کہ نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر, جہاں رہی ہو وہاں اکثر نہ رہی ہو. کیا بات. یعنی اب حسین ترین جگہ پہ بھی رہ رہے ہوں گے نا, اکتا جائیں گے آپ کا دل بھر جائے گا. آپ کو ویریشن, ورائٹی چاہیے. بچوں میں بھی ویریشن ہوتی ہے. ماں باپ کو کیا کرنا ہے, جو انہوں نے جملہ, حسین جملہ ہے, کلچر ایٹس اسٹریٹجیز. آپ 1,00,000 اسٹریٹجیز بنا لیں, 1,00,000 تقریریں تیار کر لیں, لیکن جو کلچر ہے نا آپ کا, جو آپ نے کلچر گھر کا بنایا ہوا ہے, وہ سب کھا جائے گا, سب ختم کر دے گا. بہت شاندار باتیں ہیں. سننے کی عادت ڈالیں. ہمیں بولنے کا ہوکا ہوتا ہے, ہم بچوں کو سنتے نہیں ہیں.
یہ جو آپ نے ساری کانفلکٹ مینجمنٹ کی اتنی باتیں کی ہیں یہ ساری سننے سے ریلیٹڈ بالکل ایسی ایسا باتیں. بالکل ایسا ہی ہے. سنیں, انہیں بولنے دیں, سولوشنز وہ خود نکالیں گے, لیکن آپ کو اس دوران پارٹی نہیں بننا, بہت سمجھداری سے, بہت پیشنس کے ساتھ سننا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم تمہارے پاس ہیں. فیسیلیٹیٹ کرنا ہے بیسیکلی. فیسیلیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ظاہر ہے چھوٹے بچوں کے لیے, اور وہاں پہ آپ نے بجائے ایک حکم یا فتویٰ صادر کر دینے کے آپ نے ڈسکشن جنریٹ کرنی ہے, کہانیوں کے ذریعے, ڈسکشنز کے ذریعے, سوالوں کے ذریعے, اچھے برے کے ذریعے, ٹھیک ہے, ایگزامپلس کے ذریعے, اور وہاں پہ لیٹ دم کم اپ ود دیئر اون آئیڈیا, سولوشنز. ٹھیک ہے, تو سولوشن ان کو خود نکالنے دیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بہت بہت شکریہ حارث, دوبارہ آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے. شکریہ. یقیناً آپ اپنے بچوں کے کانفلکٹ ریزولو کرنے میں, جھگڑوں کو نمٹانے میں اس ویڈیو سے ضرور مدد دیں گے. مزید ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے. تھینک یو سو مچ. شکریہ.